السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ محترم امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی اتر پردیش حافظ عتیق الرحمن طیبی صاحب، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث ڈاکٹر شاہد مبین صاحب، ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت اہل حدیث ضلع لکھنؤ ندیم صدیقی صاحب، ان کے تمام رفقا، ان کے معاونین اور اس مسجد میں تشریف فرما معزز سامعین اور ہمارے ملت کے مائع ناز خواتین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، میری صحت اس قابل نہیں تھی کہ میں کسی پروگرام میں شرکت کروں اور کسی بھی طرح سے خطاب کروں۔ گزشتہ رمضان، یہی جو رمضان گزرا ہے، اس سے 3 دن پہلے میں نے ہارٹ کا آپریشن کرایا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اطباء نے مجھے زیادہ بولنے سے، زیادہ ایگزرشن سے منع کر رکھا ہے، اور تقریباً 4 مہینہ ہو گیا میں نے ایک بھی جمعے کا خطبہ بھی نہیں دیا ہے۔ میں نے سارے عذر کیے۔ جب ضلعی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم ڈاکٹر شاہد مبین صاحب نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی تو میں نے اپنی صحت کا عذر کیا اور ساری باتیں بتائیں، لیکن ان کا اصرار میرے عذر خواہی پر بڑھ گیا، کیونکہ انہوں نے جتنی محبت کے ساتھ اور جتنے اخلاص کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی تو میں اس دعوت کو رد نہیں کر سکا، اور انہوں نے میرے ہر عذر کا توڑ پیش کیا کہ اگر ڈاکٹروں نے آپ کو جوش کے ساتھ اور زیادہ زور کے ساتھ بولنے سے منع کیا ہے تو آپ گفتگو کے انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں بھی آپ حصہ لیں۔ اگر زیادہ بولنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو چند جملوں پر اکتفا کریں، بس ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کی شرکت ہو جائے۔ تو جہاں اصرار اتنا زیادہ ہو وہاں انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ تو میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں شرکت کر چکا ہوں، اور اس میں 1.25 گھنٹہ، تقریباً 1.5 گھنٹے کا میرا خطاب ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، ان کے شہادت کے واقعے پر میں نے روشنی ڈالی تھی۔ موضوع ادھورا رہ گیا، میں تھک گیا اور وقت بھی ختم ہو گیا، تو میں نے سوچا تھا کسی اور موقع پر دعوت دی جائے گی تو میں اس موضوع کو مکمل کروں گا۔ بہرحال جب مجھے دعوت دی گئی تو ایک اشتہار کی نقل بھیجی گئی، اس میں میرے لیے عنوان منتخب کیا گیا، ملت کے خواتین یا کتاب و سنت کی روشنی میں مثالی خاتون۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ بولنے کی ہمت و طاقت تو نہیں رکھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا بولنے کی طاقت دے گا میں اس موضوع پر بھی تھوڑی بہت روشنی ڈالوں گا۔ میں جمعیت اہل حدیث، ضلعی جمعیت اہل حدیث کے تمام کارکنان کو، تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہر سال، جہاں تک میرے علم میں ہے، ہر سال اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں محرم کے مہینے میں، اور اس کے بعد 4 روزہ 5 روزہ پروگرام کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر مقررین خطاب کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی خدمت ہے، اور خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہت بڑا خراج عقیدت ہے۔ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کو بے کم و کاست ہم تک پہنچانے کے لیے اور اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے جو محنت کی ہے، جو جس جافشانی کا ثبوت دیا ہے،
جس قربانی کا ثبوت دیا ہے انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دین ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے، انہی صحابہ کرام کا۔ تو ان کے حالات زندگی ان پروگراموں میں جو 4-5 روزہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی انہی خدمات اور انہی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو بہت زیادہ تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، حتیٰ کہ تقدیس کرتا ہے، اور اس کے بعد اس تقدیس کا نتیجہ وہ اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و تکریم کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پیشرو تینوں خلفاء کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ یہ موضوع بہت دردناک ہے، تکلیف دہ ہے۔ اللہ کے فرستادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین یہ جو صحابہ کرام تھے، ان کا مرتبہ و مقام بہت اونچا تھا۔ ہم جو عزت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، 3 خلیفہ کی جو جتنی عزت کرتے ہیں اتنی ہی عزت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی کرتے ہیں۔ اور ان صحابہ کے بھی آپس میں، ان صحابہ کے درمیان کسی طرح کی کوئی چپقلش اور کسی طرح کا کوئی تنازع ان کی زندگی میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب حضرت علی کو کاٹ کر کے الگ کر لیا جائے اور باقی دیگر خلفائے راشدین کو ان کے قابل احترام نہ سمجھا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، جبکہ صحابہ کے اندر یہ بات کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ کا جنازہ رکھا تھا، اور جب فجر کی نماز کی امامت کرتے ہوئے آپ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، اور ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی نے اپنے کپڑے میں خنجر چھپا کر کے، اپنے اوڑھے ہوئے خنجر میں، شال میں کمبل چھپا کر کے وہ گیا تھا، اور اس نے نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق پر پہ در پہ کئی وار کیے، اور اس کے بعد آپ اس وار کی تاب نہ لا کر کے گر پڑے۔ اس کے بعد 1-1.5 دن وہ زندہ رہے، اور اس کے بعد اس دوران انہوں نے صرف مسلمانوں کو وصیت و نصیحت کی، اور نئے خلیفہ کو اپنا جانشین بنانے کے لیے جو پوری تیاری کی وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں آپ بہت پریشان رہا کرتے۔ جب وفات ہو گئی اور سارے صحابہ آپ کے آخری دیدار کے لیے اس کمرے میں گئے جس میں آپ کی میت رکھی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور اس تکلیف اور اذیت کو برداشت کرنے کی تاب نہیں لا سکے، باہر نکل آئے اور کہا کہ امیر المومنین عمر فاروق نے جو مثال قائم کی ہے خلافت کی اور امارت کی، جو مثال قائم کی ہے، آگے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آپ کے اس بتائے ہوئے طریقے پر کوئی اب چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ان الفاظ میں حضرت عمر فاروق کو خراج عقیدت پیش کیا کہ آپ نے خلافت اور امارت کی جو مثال اور جو نظیر قائم کی ہے، اب آپ کے بعد آنے والا کوئی خلیفہ پیشرو، کوئی خلیفہ بعد میں آنے والا اس روش پر چلنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت علی کا تاثر تھا۔ تو صحابہ کرام کے آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے۔ صحابہ کرام میں حفظ مراتب تو تھا، درجات تھے، چنانچہ سابقین اولین کا درجہ الگ ہے، جو شروع میں مکی زندگی میں ایمان لائے اور کافروں کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں اور تکالیف کا سامنا کیا، ان کا درجہ و مقام الگ ہے۔ اس میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور دوسرے ان مہاجرین کا ہے جو مکے میں ایمان لائے اور انہوں نے بہت تکلیفیں، بڑی اذیتیں کافروں کے ہاتھوں سے اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد وہ صحابہ ہیں جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں 313 کی تعداد میں 1000 مسلح آزمودہ کار کافروں سے ٹکر لی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں، تیسرے جنگ احد کے لوگ ہیں،
بیت الرزمہ کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ درجہ بدرجہ اسی طرح سے ہیں، اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جب حالات مسلمانوں کے حق میں پوری طرح سے سازگار ہو گئے تو جو اس کے بعد ایمان لائے ان کا مقام و مرتبہ اتنا نہیں ہے جتنا شروع کے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا ہے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے تو یہ شعر کہا جا سکتا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس وقت مسلمان ہونا آسان کام نہیں تھا، اپنے آپ کو قتل گاہ میں پیش کر دینا تھا اور کافروں کے مظالم کے سامنے سینہ سپر ہو جانا تھا، تو وہ تھے۔ اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو شوکت اور غلبہ جب نصیب ہو گیا تو وہ درجہ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک صحابی کا درجہ چاہے سب سے آخری پائیدان پر ہو، سب سے نچلے پائیدان پر ہو، اگر وہ صحابی یعنی سب سے آخر میں ایمان لایا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث اس نے روایت نہ کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھی جملہ تبادلہ کرنے کا اس کو موقع نہ ملا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا اس کو موقع نہ ملا ہو، یہ ساری چیزیں ہر محرومی اس کے اندر ہو، لیکن ایک صحابی ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، تابعین و تبع تابعین، ائمہ دین، کسی کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے درمیان دونوں کے میں آپ کس کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں؟ میں بتاتا چلوں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کے خلیفہ تھے اور بہت ہی نیک، بہت پارسا، دین کی خدمت کرنے والے، اور انہوں نے بڑی ہی مشقت کی زندگی گزاری۔ اگر خالی ان کی پرمشقت زندگی کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو وقت کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ سن لیجئے گا اس داستان کو کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کس طرح سے بنی امیہ کے خلیفہ ہوتے ہوئے کس طرح سے موٹا جھوٹا کھا کر کے اور موٹا جھوٹا کپڑا پہن کر کے کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور بیت المال کے ایک ایک تنکے کی کس طرح سے حفاظت کی، یہاں تک کہ مورخین اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے سوال کیا کہ اور حضرت امیر معاویہ، ان کے اوپر طرح طرح کے جھوٹے سچے الزامات لگے، اور سب سے بڑا الزام آپ جانتے ہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے، سب سے بڑا الزام یہ لگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو کیوں نامزد کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا جب میری صحت ٹھیک تھی کہ اس بار میں یزید کی جانشینی اور یزید کے خلافت کے متعلق کچھ باتیں، تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میری صحت ایسی نہیں، یہ موضوع ایسا ہے کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ بولنا پڑے گا اس پر، اور کیا حیثیت تھی یزید کی۔ بہرحال امیر معاویہ کے اوپر بہت سے الزامات لگائے گئے، کچھ اس میں سے بات سچے بھی ہیں اور زیادہ تر جھوٹے اور کذب و افتراء پر مبنی الزامات ہیں۔ انہی میں سے ایک الزام یہ بھی تھا، تو یہ سوال کیا کہ امیر معاویہ تو متہم ہیں اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو اسی بنی امیہ کے ہیں وہ بہت نیک و بہت پارسا خلیفہ ہیں، تو دونوں میں موازنہ کیا جائے تو کس کا درجہ اونچا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ شاید امام احمد بن حنبل کا واقعہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک مشہور محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک کا، انہوں نے کہا کہ سن لو، امیر معاویہ شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے، صحابیت کا شرف، جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محض زیارت کر لی ہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے۔ امیر معاویہ کے گھوڑے کے سم سے چلتے ہوئے جو دھول نکلتی ہے، جو گرد و غبار اٹھتا ہے، وہ گرد و غبار امیر حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو بہت نیک بھلے ہوں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حیثیت امیر معاویہ کے مقابلے میں ان کے گھوڑے کے سموں سے نکلے ہوئے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ موقع، کیونکہ صحابیت کا شرف اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نیکی
اور کوئی بھی جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، اور اگر کسی نے ان سے ایک دو حدیثیں روایت کر لیں، کسی نے آپ کے پیچھے ایک دو وقت کی نمازیں ادا کر لیں، تو یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ ساری دنیا کے تابعین کی عبادتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور تو صحابہ کرام کا ایک ادنا درجے کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ذمہ داران کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ مجلس آراستہ کی، لوگوں کو دعوت دی کہ لوگ صحابہ کرام کے مرتبے و مقام سے اور آپ کے قدر و منزلت سے واقف ہوں۔ صحابہ کرام نے اس اسلام کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے بھوکے رہ کر کے، افلاس کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کیا اور کفار کے ساتھ جہاد کیا۔ انہوں نے کتنے دور دراز علاقوں تک لے جا کر کے اسلام کی دعوت کو پہنچایا اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی شمع کو روشن کیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زندگی میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو چکا تھا۔ جزیرۃ العرب جب کہا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے تو اس سے مراد سعودی عرب نہیں ہوتا ہے، پورا عرب کا جزیرہ نما، دونوں طرف سمندر ہے، ایک طرف بحر احمر ہے اور ایک طرف آبنائے ہرمز ہے۔ آبنائے ہرمز کا تذکرہ آج کل بہت آتا ہے، تو آبنائے ہرمز اور بحر احمر کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ جزیرۃ العرب ہے۔ اس میں سعودی عرب بھی ہے، یمن بھی ہے، بحرین بھی ہے، اور اس کے علاوہ عمان بھی ہے، دبئی بھی ہے، شارجہ بھی ہے، یہ سارے ممالک ہیں، اور یہ سارے ممالک مل کر کے جزیرۃ العرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں یہ سارے علاقے پورا جزیرۃ العرب فتح ہو چکا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں عراق فتح ہوا، پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بہت بڑا رقبہ فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ایران کے ساتھ ساتھ خراسان اور ترکی کے سرحدوں تک اسلام پہنچا، اور ادھر پورے شمالی افریقہ میں اسلام پھیل گیا اور دنیا کے ایک بڑے رقبے پر اسلام ہوا۔ رومیوں ایرانیوں دونوں کو بیک وقت ایک ہی وقت میں دونوں محاذ جنگ پر دونوں سپر پاور، ایرانی ایک سپر پاور تھے، رومی ایک سپر پاور تھے، دونوں سپر پاور کو چیلنج کیا اور دونوں کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور مسلمانوں کو آج جو یہ 56 اسلامی ممالک ہیں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان میں سے کچھ چھوڑ کر کے باقی انہوں نے اپنی بہادری و شجاعت، اپنی حکمت عملی اور تدبر سے اور اپنے بہت ہی جری اور بے باک اور بہادر سپہ سالاروں سے حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر ابن عاص، اور اس طرح سے جرنیل حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ بڑے بڑے کمانڈروں جرنیلوں کی ہمت و طاقت کی بدولت مسلمانوں نے ان ممالک کو فتح کیا۔ ایک وقت میں رومیوں اور ایرانیوں دونوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ یہ اسلام کی سنہری تاریخ ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کی بات ہے۔ تو اسلام پھیلتا چلا گیا، دنیا کے ایک بڑے رقبے میں دونوں سپر پاور کو شکست دینے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اسلام بن گیا، اور اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی حیثیت سے پوری دنیا کے سامنے آیا۔ دنیا میں کوئی طاقت ایسی باقی نہیں رہ گئی تھی جو اسلام سے نبرد آزما ہونے کی ہمت کرے۔ بات دور نکل گئی، میرا موضوع کچھ اور تھا، میں صرف مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ جو مجلس آراستہ کی ہے ایک بہت ہمت کا کام کیا ہے، اور دین کے تاریخ سے، شریعت سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، میں ضلعی جمعیت اہل حدیث اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کے اشتراک و تعاون سے یہ کام ہو رہا ہے، میں سارے لوگوں کو، دونوں جمعیتوں کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ سن 2018 سے چل رہا ہے برابر جی، اچھا، سن 2018 سے جی لگاتار 4 روزہ پروگرام۔ ہاں، تو یہ میں ایک پروگرام میں شرکت کر چکا ہوں، اور 2018 سے اب بتا رہے ہیں حافظ جی کہ 2018 سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ 8 سال ہو گیا، یہ 8واں سال ہے، اور اس طرح سے لوگوں میں اس پروگرام کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، بغیر کسی اختلافی مسئلے کو چھیڑے ہوئے
بغیر کسی کے ذات پر کیچڑ اچھالے ہوئے اگر ہم صحابہ کرام کی عظمت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور سے اس وقت لکھنؤ کے اور اس محرم کے ماحول میں جب ان صحابہ کرام کی عظمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی عظمتوں کو مجروح کرنے کے لیے باضابطہ مہم چلائی جاتی ہے، تو یہ آپ لوگوں کی یہ کاوشیں بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ مجھے موضوع دیا گیا مثالی خاتون قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ موضوع بہت تفصیل کا طالب ہے، قرآن پاک کی ان آیتوں کو دہرایا جائے، پیش کیا جائے جن آیتوں میں مثالی خاتون کا کردار پیش کیا گیا ہے، مثالی خاتون کے کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ مثالی خاتون پردے کی کیسے پابند ہوتی ہے، مثالی خاتون اپنے شوہر کی کتنی وفادار ہوتی ہے، مثالی خاتون اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتی ہے، مثالی خاتون اپنے معاشرے کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بنانے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے کیا کیا کام کرتی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیتیں بھی موجود ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے گھنٹوں ناکافی ہیں، اور میں اتنا زیادہ بول بھی نہیں سکتا اور نہ اتنا وقت میں گنجائش ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی خواتین سے مخاطب ہو کر کے، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور ملت کی عفت مآب خواتین کو خاص طور سے مخاطب کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے آپ کی عزت و ناموس کا پاس و لحاظ اس وقت کیا جب پوری دنیا نے آپ کو ٹھکرا دیا تھا، جب پوری دنیا نے عورتوں کو ٹھکرایا، ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا اور عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی۔ جنس کی طرح سے عورتیں بازار میں فروخت ہونے لگیں، عورتوں کو وراثت سے محروم کیا گیا اور شادیوں کی کوئی حد نہیں رہی کہ ایک آدمی کتنی کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے، سینکڑوں بھی وہ تعداد پہنچ سکتی تھی، اور کس طرح سے عورتوں کے اوپر ظلم ڈھائے گئے اور مظالم کا بازار گرم کیا گیا، سب کو بیان کیا جائے۔ آپ ہندوستان میں صرف ہندوستان اور سعودی عرب کو بتاتا ہوں، آپ جس ملک کے اندر ہیں اس ملک میں بھی ایک وقت ایسا رہ چکا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ اس کی چتا میں زندہ جل کر کے مر جاتی تھی یا اس کو زندہ جلنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا تھا۔ کچھ ہی لوگوں میں ایسا ہوتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا آپ کے اسی ملک ہندوستان میں کہ بیوی کے شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو اس کی جلتی ہوئی چتا پر جوان بیوہ عورت کو جلتی ہوئی چتا پر دھکا دے کر کے یا مجبور کر کے زندہ جلنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ کتنا بڑا ظلم تھا۔ اسی ہندوستان میں عورتوں کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، اسی ہندوستان میں عورتوں پر، لڑکیوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کی تاریخ کو دیکھیں، منو سمرتی کی تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنا ظلم عورتوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر کتنا ظلم ہو چکا ہے۔ یہودیوں نے بھی ان کو گناہ کی دیوی کہا کہ سارے گناہ دنیا میں صرف عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، مرد تو بالکل ان کے اندر کوئی گناہ نہیں، سارا گناہ عورتوں کی ذات سے منسوب کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے، ہر قوم میں، عیسائیوں کے اندر، رومیوں کے اندر، عراق کے لوگوں کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے، اور خود سعودی عرب میں کیا حال تھا کہ سعودی عرب میں نہ یہ وراثت کی حقدار ٹھہرتی تھیں، نہ شادیوں کی کوئی تعین تھی، تعداد کی کوئی تعین تھی۔ 50-50 100 قبائل کے روسا شادیاں کرتے تھے اور عورتوں کو معلق رکھتے تھے، ان کو ان کے حقوق سے محروم کرتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا گناہ جس کے تصور سے آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بعض قبائل میں یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا، سب منحوس تو تقریباً ہر قبیلے میں سمجھا جاتا تھا، انہم اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اتنا مایوس ہو جاتا تھا، شرم سے سر جھکا لیتا تھا اور اس کے بعد سب سے نگاہیں پھیر لیتا تھا،
چھپتا پھرتا تھا کہ کوئی ہم کو بیٹی کے پیدا ہونے کا طعنہ نہ دے دے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب۔ جب کسی کو کہا جاتا تھا کہ تمہارے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، قوم سے اس خوشخبری یا بدخبری کے طفیل کی وجہ سے وہ قوم سے منہ چھپاتا پھرتا تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کہ وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس بیٹی کو، اس نومولود بیٹی کو خاموشی کے ساتھ کسی مٹی میں دفنا دے یا اس کی بے عزتی کے ساتھ اس کی پرورش کرے اور اس عار کو، اس شرم کو برداشت کرے جو بیٹی کی پرورش کرنے اور اس کی شادی کرنے میں جو ہم کو لاحق ہوگا۔ یہ اس کا رویہ تھا، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ایسا آیا جو ایمان تو لے آیا تھا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی بیٹی کے زندہ دفن کرنے کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میں سفر پہ تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹا ہوا ہے۔ جب میں واپس آیا تو میری بیوی کو، یعنی اس بیٹی کی ماں کو اس سے بہت محبت ہو چکی تھی، اپنی اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ وہی سنگ دل عرب تھے کہ جن کے دل اولاد کی محبت سے خالی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے کتنی محبت تھی کہ اپنی نواسی حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی اپنی نواسی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کندھے پہ قیام میں کندھے پر اپنی گردن پہ بٹھائے رہتے تھے، رکوع میں جاتے تھے تو اس ڈر سے کہ بچی گر نہ پڑے اس کو اتار کر کے زمین پہ بٹھا دیتے تھے اور پھر اس کے بعد سجدہ کرتے تھے، اور پھر جب کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے تو اس بچی کو اٹھا کر کے پھر اپنے گردن پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ اتنی محبت اپنی بیٹیوں سے، اپنی نواسیوں سے، اپنی اولاد در اولاد سے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو ماں تھی، اس کو محبت ہوئی تو اس نے اس بیٹی کو چھپا دیا، شوہر کے پوچھنے پر کہا کہ کچھ بھی بہانہ کر دیا، اور اس کے بعد جب وہ بچی بڑی ہو گئی، بولنے لگی اپنی توتلی زبان میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس باپ کو بھی اس بچی سے یہ سمجھے بغیر کہ یہ میری ہی بیٹی ہے محبت ہو گئی، اور اس کے ساتھ وہ کھیلنے لگا، کھلانے لگا۔ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو پتہ چلا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی سنت مجھ سے چھوٹی جا رہی ہے، یہاں کا رواج ہے کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے، اور میں نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا۔ وہ بچی بڑی ہو گئی، بولنے لگی اور معصوم حرکتیں کرنے لگی، توتلی زبان میں بولنے لگی، اور وہ لے کر کے گیا، اس نے اس کی قبر کھودی، اور قبر کھود کر کے جب قبر کھودتے ہوئے اس کے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی تھی تو وہی بچی، معصوم بچی، اس کی مٹی کو بھی جھاڑتی تھی اپنے معصوم ہاتھوں سے، اور پسینہ ہو جاتا تھا تو اپنے دوپٹے سے اس کا پسینہ پوچھتی تھی، اور اس کے بعد اس آدمی نے، اس سنگ دل آدمی نے اس کو قبر میں ڈھکیل کر کے اس کی مٹی پاٹ دیا۔ بچی چیختی چلاتی رہی، اس نے پرواہ نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس آدمی نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا ہو گئے، اور آپ نے کہا اس آدمی سے کہ تمہارا ایمان تو میں قبول کر لیتا ہوں، تمہارا اسلام تو میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن آئندہ کبھی میری نظروں کے سامنے نہ آ جانا، ورنہ تمہاری اس سنگ دلی کے واقعے کو میرے ذہن میں، میرے ذہن کی اسکرین پر تمہاری سنگ دلی اور شقاوت اور بے رحمی تازہ ہو جائے گی۔ تو یہ محبت، یہ بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ عرب کے معاشرے میں اس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، علماء منبروں سے بیان کرتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا، لیکن اسلام آیا تو اسلام نے بیٹیوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو وہ عزت دی، وہ عزت دی کہ اس سے پہلے اس عزت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کسی مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ
چلتی ہوئی چلی آ رہی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کی چال جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ آپ کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو بہت سی چیزیں مشابہت ہوتی ہیں، آپ کی چال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چال سے بہت مشابہ تھی۔ وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کسی اہم موضوع پر مشورہ کر رہے تھے، بات گفتگو روک دی اور اس کے بعد گفتگو روک کر کے آپ نے حضرت فاطمہ کے لیے چادر بچھائی اور اس کے بعد ان کو بلا کر کے اس چادر پر بٹھایا، ان کی اتنی عزت افزائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من عالی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ جس آدمی نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ میرا پڑوسی ہوگا، میرے بغل میں ہوگا، میرے ساتھ کھڑے ہونے کا اس کو شرف حاصل ہوگا۔ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، قیامت کے دن وہ آئے گا ایسے جیسے یہ دونوں انگلیاں آس پاس میں ہیں، ویسے قیامت کے دن وہ آئے گا ایسی حالت میں کہ وہ میرے ساتھ میرا ہم نشین ہوگا، میرا رفیق ہوگا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت افزائی دو بیٹیوں کی پرورش کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، تو آپ بتائیے کہ جس کو اللہ نے 2 سے زیادہ بیٹیاں دی ہیں اور بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان اس نے کوئی فرق روا نہیں رکھا، وراثت میں جو حق اللہ نے متعین کیا ہے سورہ نساء میں وہ حق اس کو پورا دیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس کی بہتر سے بہتر پرورش کی تعلیم کا انتظام کیا۔ قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین ہوگا۔ اتنا معمولی عزت افزائی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور ماؤں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، ماؤں کا درجہ اور مقام کیا ہے، آپ صرف ایک حدیث سے اندازہ لگائیے۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کہ میرے حسن صحبت کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان انسانوں کے درمیان میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیرا باپ۔ کئی مرتبہ کہا؟ 3 بار کہا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کے، تیرے اچھے برتاؤ کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، ایمان نہ لائے ہوں، مسلمان نہ ہوئے ہوں، کلمہ نہ پڑھا ہو، اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کا کفر ان کے ساتھ، ان کے نامہ اعمال کے ساتھ، لیکن پھر بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق وہ تب بھی رہیں گے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہیں کفر کرنے کے لیے وہ کہیں، بتوں کی پوجا کرنے کے لیے کہیں، تو یہی ایک بات ایسی ہے جسے مت ماننا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ماں کا درجہ 3 کا ہے، اس پر کبھی آپ نے ماں باپ کے مقابلے میں 3 درجہ زیادہ کیوں ہے؟ ماں اگر بچے کی پرورش کرتی ہے تو باپ برابر کا شریک ہے۔ باپ اگر باہر محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے اگر پیسہ نہ کمائے تو کس پیسے سے وہ ماں اپنی بیٹی کو کھلائے گی؟ کس پیسے سے اس کو کپڑا پہنائے گی؟ کس پیسے سے اس کے نظم و نسق کرے گی؟ کس پیسے سے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گی؟ اگر باپ کمائے نہیں تو ماں کیا کر سکتی ہے؟ تو باپ بھی اتنا ہی کرتا ہے ماں جتنا کرتی ہے۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ پھر ماں کا درجہ 3 درجہ اوپر کیوں ہے باپ سے؟ دونوں تو بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن ماں 3 درجہ اوپر کیوں ہے؟ اوپر اس لیے ہے کہ 3 کام ماں ایسی کرتی ہے جو باپ کر ہی نہیں سکتا۔ 3 کام ایسا کرتی ہے
جو باپ کے بس میں ہی نہیں ہے، باپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلا کام، وہ تم کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اس بوجھ کو اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے۔ اب ظاہر ہے حمل عورتوں کو ہوگا، عورتوں کو حمل ہوگا، 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں اس بوجھ کو لاد کر کے لیے پھرتی ہے اور سارا کام کرتی ہے۔ یہ کام باپ کر ہی نہیں سکتا، یہ فطرت نے، قدرت نے یہ بنایا ہی نہیں ہے۔ دونوں کی جسمانی ساخت ایسی ہے نہیں کہ کبھی ماں حمل سے ہو جائے تو کبھی باپ سے ہو جائے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا، وہ اس بچے کو 2 سال تک، قرآن کے اعتبار سے 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے بچے کو، باپ نہیں پلا سکتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ اس کا بڑھا باپ سے۔ تیسری چیز، وہ جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے تو جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے تمہارے وضع حمل میں، تمہارے پیدائش کے وقت اس کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ تکلیف ایسی ہے کہ جو قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ باپ کو وہ تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے جب اس کا بچہ اس کو پیدا نہیں کرنا، تکلیف نہیں۔ آج کل بہت سے طبی آلات ہو گئے ہیں، بہت سی سہولیات ہو گئی ہیں کہ وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، آپریشن سے بچہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، اور آج بھی بہتر وہی سمجھا جاتا ہے کہ قدرتی طریقے سے وضع حمل ہو۔ تو یہ 3 کام ماں ایسا کرتی ہے جو باپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ محبت کتنی ہی زیادہ باپ کو ہو، لیکن ماں کا یہ 3 کام باپ نہیں کر سکتا ہے۔ میں اس پر ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ایک مرتبہ رکن امانی کے پاس کھڑے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں مطاف میں کھڑے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک یمنی آدمی اب ایک گٹھری سی اپنی پیٹھ پر لاد کر کے، ایک گٹھری سی اپنے پیٹھ پر لاد کر کے طواف کر رہا ہے۔ قریب آیا تو دیکھا کہ کوئی آدمی ہے، 7 چکر اس نے اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد کر کے طواف کرایا۔ ماں بوڑھی تھی، کمزور تھی، خود سے چل نہیں سکتی تھی، اپنی پیٹھ پر لاد کر کے اس نے طواف کرایا۔ اور جب یہ طواف مکمل ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس نے پہچان کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس وہ گیا اور کہا کہ یہ بتائیے، میں نے اپنی ماں کے خدمت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ تو جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہ تم حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، وہ ایک چیخ جو تمہیں پردہ کرتے ہوئے اس کے منہ سے نکلی تھی، ایک چیخ تمہیں پیدا کرتے ہوئے جو اس کے منہ سے نکلی تھی، تم نے تو اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ایک چیخ کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا ہے، اور تم کہتے ہو ماں کی خدمت کا، ماں کی شفقت کا حق ادا ہو گیا ہے۔ کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا ہے، ماں کی خدمت کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بات کا لب لباب ہے۔ تو بیٹی ماں کی حیثیت سے، بیٹی اسلام کی نظر میں بیٹی کی حیثیت سے قابل احترام ہے، قابل عزت و تکریم ہے۔ ماں کی حیثیت سے بہت بڑے اونچے درجے اور بہت بڑے اونچے مقام کے حقدار ہے۔ اور اسی طرح سے بہن کا درجہ، بیوی کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ہماری بہنیں، ہماری جو بیٹیاں یہ سن لیں کہ بیوی کے بارے میں کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا، یہ جو دنیا ہے پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر کسی کو دنیا کی چیزیں جائز طریقے سے مل جائیں تو آپ نے فرمایا یہ دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اگر کوئی ہے، سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کا اگر حق کسی کو ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت، نیک بیوی ایک آدمی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کوئی نعمت اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے جتنی بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ اسلام نے عزت دی عورتوں کو، بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے،
اور سماج کے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حیثیت سے اسلام نے بہت بڑی عزت دی۔ آج اگر ان عورتوں کو لوگ بھڑکاتے ہیں اور اسلام کو دقیانوسی مذہب قرار دے کر کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے تو تمہیں قید میں رکھا ہے، اسلام نے تو تمہیں پردے کا پابند بنایا ہے، اسلام نے تو تمہیں گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا ہے، یہ اسلام نے ان کے عزت اور ان کے مرتبے و مقام کو بڑھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہیں، دنیا کی نظر بد سے عورتوں کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا ہے، وہ نکلیں تو پردے میں نکلیں۔ تو یہ اسلام نے ان کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ ہمارے پاس جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے اس کو ہم 7 پردوں میں چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس مال و دولت اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو بہت مضبوط تجوری میں رکھتے ہیں، ادھر ادھر کہیں فرش پہ تو نہیں پھینک دیتے۔ آپ کے پاس نوٹوں کی گڈیاں ہیں، کہیں آپ ادھر ادھر اپنے فرش پہ اور اپنے گھر کے کونوں قدروں میں تو نہیں پھینک دیتے۔ آپ کے پاس سونا چاندی ہے تو ادھر ادھر تو نہیں پھینک دیتے، گھر کے باہر دروازے پہ تو نہیں پھینک دیتے، بلکہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت کریں گے، اس کو اتنے ہی زیادہ مضبوط پردے میں 22 پردوں میں رکھیں گے، اور جس کا مقام اونچا سمجھتے ہیں اس کو بھی پردے میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک ہے، ایک مسلمان کی نظر میں اس سے زیادہ عزت پانے کے حقدار دنیا کی کوئی کتاب تو ہے نہیں، تو اور کتابوں کو کہیں بھی کسی بھی طرح سے رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک چونکہ اللہ کی کتاب ہے اس کو جزدان میں لپیٹ کر کے پردے میں لپیٹ کر کے رکھتے ہیں، اس کو طاق میں اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اس کو عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو عورتوں کی عزت و تکریم اسی میں ہے کہ ان کو بلا ضرورت گھر سے نہ جانے دیا جائے۔ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ بیٹھو، جاہل عورتوں کی طرح سے ادھر ادھر مٹر گشتی کرتی نہ پھرا کرو۔ ایک بات میں اپنی بیٹیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ زمانے کے انداز بھی عجیب ہیں۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیٹی جتنے زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہے گی، جتنا ہی بازاروں میں گھومے گی، جتنا ہی کلبوں کی زینت بنے گی، جتنا ہی سنیما ہالوں کو آباد کرے گی، اور جتنا ہی وہ ادھر ادھر گھومے گی، وہ اتنے ہی زیادہ آزاد خیال لڑکی، آزاد خیال عورت کہی جائے گی۔ اور آزاد خیال کے لیے انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو اتنا ہی ماڈرن سمجھا جائے گا۔ جو جتنا زیادہ گھر سے باہر رہے گی، بازاروں میں گھومے گی، پارٹیاں اٹینڈ کرے گی، سر کھولے گھومے گی، پردے سے بے نیاز رہے گی، اور کلبوں کی زینت بنے گی، سنیما ہالوں میں جائے گی، تو جو جتنا زیادہ آزاد خیال ہوگی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اتنے ہی ماڈرن ہوگی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ بیٹھو، جاہل عورتوں کی طرح سے بازاروں میں نہ گھومو۔ ان کو جاہل کہا ہے، یعنی جب اسلام آیا ہے تو اس سے پہلے زمانے جاہلیت تھا۔ زمانے جاہلیت کی عورتیں بازاروں میں گھومتی تھیں، مزدوری بھی کرتی تھیں، سودا سلوب بھی خریدتی تھیں، دوسرے کام کرتی تھیں، اور ہر طرح کے ان سے تفریحی مقامات پر بھی جاتی تھیں، جاہل عورتیں۔ زمانے جاہلیت میں اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ جاہلیت کا زمانہ اور ہے، جاہلیت کے اطوار اور ہیں، اور اچھے گھرانوں کی اور ایک اچھے گھر سے، خوشحال گھر سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا معاملہ اور ہے، تو وہ جو ہے اپنے گھر میں ٹھہریں، اور جو جاہل عورتیں ہیں وہ باہر نکلیں۔ تو آج الٹا ہو گیا معاملہ، دوسروں کے کہنے کی وجہ سے ہم اس کو الٹا سمجھنے لگے۔ میرے عزیز بیٹیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتیں عزت کی حقدار نہیں سمجھی جاتی تھیں، اسلام نے آپ کو عزت دی ہے۔ تو اسلام کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو آپ مانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا
वसामत शहरहा व अताअत बालहा व हसनत फरजहा क़ील लहा उदखुलिल जन्नत बिअय्यि अबवाबिल जन्नत शिअ्ति। यानी मतलब इसका ये हदीस के अल्फाज में थोड़ा सी कमी बेशी भी हो सकती है और मुख्तलिफ़ हदीसें मुख्तलिफ़ तुरुक़ से जो आती हैं उसमें कुछ ना कुछ अल्फाज में फ़र्क भी हो जाता है। मतलब इसका ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, जो औरत रमज़ान के रोज़े रखे, जो औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करे और जो औरत अपने शौहर की इताअत करे, उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इतना बड़ा एजाज़, इतना बड़ा मर्तबा। 3 चीज़ें जो शुरू की हैं उसमें औरतें और मर्द मुश्तरक हैं। औरतों से कहा जाता है अलमरतो इज़ा सल्लत खमसहा, कि औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, तो मर्दों से भी कहा जाता है कि 5 वक्त की नमाज़ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। बल्कि औरत अपनी नमाज़ घर में पढ़ सकती है और मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद में आकर के जमात से नमाज़ पढ़े। मर्द के लिए जमात को वाजिब किया गया, औरत के लिए जमात वाजिब नहीं है, पढ़ लेगी तो उसका सवाब होगा जमात का। तो मर्द के लिए भी ये हुक्म है। रोज़ा अगर औरत के लिए है पूरे महीने रमज़ान का तो मर्द के लिए भी है। शर्मगाह की हिफाजत अगर औरत के लिए ज़रूरी है तो मर्द के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ कि अपने शौहर की इताअत करे, ये औरत पर फ़र्ज़ है, मर्द पर फ़र्ज़ नहीं है। ये जान लें, औरत पर यह फ़र्ज़ है कि अपने शौहर की इताअत करे और औरत को अपने शौहर के अहकामात की बजावरी की फ़िक्र रखनी चाहिए और मर्द की नाफरमानी किसी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बाज़, कि मर्द औरतों पर कव्वाम हैं। कव्वाम का बहुत वसी मफ़हूम है। बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बाज़, और एक जगह है कि मर्द औरतों पर कव्वाम है कि वो अपना पैसा उन औरतों पर खर्च करते हैं कई तरीक़े से। उनको महर देते हैं, उनको निकाह करके जब लाए हैं अपने घर में तो एक मोटी रकम महर की उनको दी है। दूसरे उनको उनके नान नफ़क़े, उनके खाने कपड़े का वो ख्याल रखते हैं, उनके लिए घर का मंजिल का वो इंतज़ाम करते हैं, उनके ज़रूरत की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ज़रूरत की चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं। और उसके बदले में कुरान सिर्फ़ ये चाहता है कि औरतें मर्दों की ताबेदार हों, उनके अहकामात की पाबंदी करें। ये कुरान का हुक्म है एक मिसाली ख़ातून के लिए कि मर्दों के अहकामात को औरतें बजा लाएं और मर्दों के अहकामात के वो औरतें फ़िक्र करें। तो ये एक मिसाली ख़ातून के लिए ये एक हुक्म है और मिसाली ख़ातून की एक पहचान है कि वो मर्दों का हुक्म बजा लाएगी। हमारे सहाबे किराम की बात तो छोड़ दीजिए, उनके नक्शे कफ़े पा पर तो हम चलने का तसव्वुर नहीं कर सकते, ना सहाबे किराम ना सहाबियात अज़ाम। लेकिन आज के दौर में भी इस तरह की मिसालें मिल जाती हैं कि कितनी औरतें जो जिनका दीन है, जिनका ईमान है और जो कुरान और हदीस पर जो ईमान रखती हैं, वो कितना ज़्यादा अब अपने शौहरों की खिदमत गुजार होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जंग आज़ादी के अजीम हीरो रहे हैं और कांग्रेस ये जो कांग्रेस है इसके अपने ज़माने में 2 बार वो सदर रह चुके हैं और तीसरी बार भी वो सदर होते, लेकिन उन्होंने इस बार को उठाने से ख़ुद इनकार किया। वरना तीसरी बार अगर सदर होते 1945 में तो उसके बाद अभी 5 साल मीक़ात होती है, तो जब आज़ादी मिली है 1947 में तो वही सदर होते और जब वही सदर होते तो वही पहले वज़ीर आज़म होते। लेकिन वो वज़ीर आज़म ना हो करके उन्होंने सदारत को छोड़ दिया और उसके बाद वो वज़ीर तालीम हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक किताब तफसीर की लिखी है तर्जुमानुल कुरान के नाम से। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वो तफसीर बहुत मशहूर है। उनकी बीवी थी ज़ुलेखा बेगम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मेरी बेटियां सुन लें इसको कि शौहरों की इताअत और उनके आराम और राहत की फ़िक्र कैसे की जाती है। एक उनकी मिलने वाली आई ज़ुलेखा बेगम की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी ज़ुलेखा बेगम की बीवी मिलने के लिए आई, आवाज़ दिया तो दरवाज़ा खोलने के लिए कि मैं फ़लाँ हूँ, मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने जवाब तो दिया, सलाम का जवाब दिया, लेकिन काफ़ी देर लगाई दरवाज़ा खोलने में, उन तक पहुँचने में।
انہوں نے کہا کہ بیگم آپ نے دروازہ کھولنے میں بہت دیر کر دی. کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے شوہر مولانا ابوالکلام آزاد کو کھانا کھلا رہی تھی اور میں یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کے کھانا کھلانے کے درمیان کسی طرح کا خلل پیدا ہو اور میں چند سیکنڈ کے لیے بھی ان کی نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤں. جتنی دیر تک وہ کھانا کھاتے ہیں اتنی دیر تک میں پنکھا جھلتی ہوں. بجلی کا زمانہ نہیں تھا، بہت کم جگہوں پر کہیں کہیں بجلی تھی، تو وہاں بجلی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، پنکھا نہیں تھا، تو جتنے دیر وہ کھانا کھاتے تھے اتنی دیر وہ پنکھا جھلتی تھی. ایک بار وہی عورت یا کوئی دوسری عورت صبح کے وقت میں آئی تو ان کی زلیخا بیگم کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا. آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں کہ رات بھر کی جگی ہوئی ہیں. آنکھیں اسی طرح سے آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے، اگر کوئی شب بیداری کرے تو آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، آج شب بیداری ہوئی ہے، آج رات بھر جگی ہیں آپ، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مولانا 2 بجے رات کو اٹھ جاتے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر لکھنے لگتے ہیں. اسی وقت فوراً میں اٹھتی ہوں اور اس کے بعد جتنی دیر تک فجر کی اذان تک جتنی دیر تک وہ لکھتے ہیں اتنی دیر تک میں انہیں پنکھا جھلتی ہوں. جتنی دیر تک وہ قرآن لکھتے ہیں یا کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں اتنی دیر تک میں پنکھا جھلتی ہوں. پسینہ ہوتا ہے تو پسینہ پوچھتی ہوں، کیونکہ جب وہ اتنی محنت کر رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے تو کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتی ہوں کہ ان کے ساتھ اٹھ جاؤں اور ان کے ساتھ اٹھ کر کے ان کی خدمت بجا لاؤں، ان کو آرام و راحت پہنچاؤں، ان کا پسینہ پہنچوں اور ان کے لیے پنکھا جھلوں؟ کیا آج کل کی عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں یہ بات اپنے حاشیے خیال میں تصور میں لا سکتی ہیں کہ شوہر کا اتنا درجہ اور مقام ہے اور اس کی اتنی خدمت کرنی چاہیے؟ اور ایک بات آپ یہ بھی جانتے چلیں، ہم جس سماج میں اور جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ ہندوانہ سماج ہے، اور یہاں پر ہندوانہ سماج میں بھی، عیسائیت میں بھی کچھ کم، لیکن سب سے زیادہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں دوسری شادی کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. اور یہ کوئی نہ دین کی تعلیم ہے، نہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ حدیث کی تعلیم ہے، نہ صحابہ کا تعامل ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معیوب بات ہے کہ کوئی آدمی دوسری شادی کر لے، بغیر کسی عذر کے کوئی دوسری شادی کر لے. اور ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی صحابی، شاید اکا دکا ایسے ہوں، کتنے ہی نیک اور کتنے عظیم المرتبت صحابی گزرے ہیں، تو شاید ہی کوئی ایسا نکلا ہے کہ جس نے ایک ہی شادی کی ہو. تو 2 شادیاں کرنے کو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ گویا کہ اس آدمی نے کوئی جرم کر دیا. کیوں؟ یہ ہماری تہذیب، جو جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تہذیب ہے، اس کا کلچر ہے، یہاں کی ثقافت ہے، یہاں کا دھرم ہے، تو دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے. جبکہ شریعت نے بالکل اس کی اجازت دی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جتنی اور جو عورتیں پسند آ جائیں تو 1 2 2 3 3 4 4 کی شادیاں کر سکتے ہو، لیکن ایک حد مقرر کر دی کہ 4 سے اوپر کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اجازت تھی. الحمدللہ میری صحت ٹھیک ہے اور کوئی وہ نہیں، کہیے 10-5 منٹ اور بول دوں. نہیں بولنا، پونے تک ٹائم ہے، 9 بجے تک ٹائم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا عورتیں آج کل ہمارے زمانے کی جو عورتیں ہیں، ایک تو جس سماج و معاشرے میں رہتی ہیں اس کا اثر بہت جلدی قبول کر لیتی ہیں. یہاں کی تہذیب، یہاں کا فیشن، یہاں کا کھان پان، یہاں کی رہائش، یہاں کی بود و باش اور یہاں کے شادی بیاہ کے رسوم و رواج ہماری عورتیں خاص طور سے جلدی قبول کر لیتی ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عورتیں ہر زمانے کی ایسی رہی ہیں کہ جو مردوں کو ورغلاتی ہیں اپنے گھر کے آسائش کی سامان کے لیے اور اپنے آرام و راحت کی چیزوں کے لیے، اور وہ حسد کرتی ہیں.
मैं फ़लाँ घर में गई थी, उसके घर में ऐसा फ्रिज है, उसके घर के इतने कमरों में एसी लगा हुआ है, उसके पास इस मॉडल की कार है, उसकी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, और उसके पास ऐसे ऐसे सोने और हीरे के जवाहरात हैं। अब वह करके अपने शौहर से बयान करती है और शौहर को तरगीब दिलाती है कि हमको भी वही सब सामान चाहिए जो उन औरतों के पास है। तो ये औरतें होती हैं। और उसके बाद घर में अगर कोई बुराई आती है या हराम ना कहें नापसंदीदा कोई चीज़ आती है तो वो औरतों की ज़ात से आती है। एक बात बताऊं मैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था या आपकी वफ़ात का ज़माना था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के घर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की दावत थी। वो वहाँ पर गए और उसके बाद देखा तो दीवारों पर पर्दा लगा हुआ है। जंगले और दरवाज़ों पर पर्दा लगाने की तो ताकीद शरीयत में है कि बेपर्दगी ना हो, बाहर का कोई आदमी ताक झांक ना कर सके, तो जंगलों पर पर्दा लगाने की तो ख़ुद ताकीद है, दरवाज़ों पर पर्दा लगाने की ख़ुद ताकीद है कि बाहर के लोग हमारे घर की औरतों को ताक झांक ना कर सकें और उनकी बेपर्दगी और बेहुरमती ना हो। लेकिन दीवारों को पर्दे से आरास्ता करना सिर्फ सजावट है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि आपको मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के इसराफ को पसंद नहीं करते थे, आपने दीवार पे पर्दा क्यों लगा रखा? तो वो थोड़ा शर्मिंदा हुए, सर नीचे झुकाया और कहा बात दरअसल ये मैं नहीं चाहता था, लेकिन हमारी बीवी ने ये सब कर दिया, हमारे घर की औरतों ने दीवारों को पर्दा पहना दिया। तो उस ज़माने की औरतें भी होती थी, सहाबे किराम के ज़माने की औरतें भी होती थीं। आज शादी ब्याह में जितने फजूल के रस्म व रवाज और जितने तरह तरह के इसराफ के काम होते हैं, क्या आप बता नहीं सकते हैं कि 90% उसकी ज़िम्मेदार औरतें होती हैं, सिर्फ 10% मर्द होते हैं। औरतें दूसरे के उनके अंदर नक्काली की आदत होती है, उनके अंदर हसद भी होता है, रश्क भी होता है। जब किसी के घर में आराम व आसाइश की कोई चीज़ देख करके आती हैं तो चाहती हैं कि हमारा घर भी इन चीज़ों से भरा हुआ हो, तो वो फिर अपने मर्दों को मजबूर करती हैं। अगर उसके ईमानदारी रिज़्क़ हलाल में इतनी बरकत नहीं है कि उन चीज़ों को ख़रीद सके तो वो कूड़ता है, घर में झगड़ा होता है और उसके बाद यहाँ तक कि कभी कभार तलाक़ की नौबत आ जाती है। क्यों? इसी दुनियावी चीज़ के लिए। अब मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जिस चीज़ का ख़तरा था कि ज़्यादा बोलने से मेरी सांस फूलने लगेगी, हमारे भाइयों की दुआओं की बरकत है कि मेरी सांस अभी तक नहीं फूली। तो मैं ये बात आगे जारी रखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सबके हालात यकसा नहीं थे। कोई गरीब औरत थी जो 2 वक्त का सत्तू भी उसको खाने के लिए नहीं मिलता था, कोई मालदार औरत थी जो उसके पास माल व दौलत की फरावानी थी, तो चीज़ें थी तरह तरह की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो कितना उसरत और इतनी उसरत और तंगी और फाका कशी थी, आप तो सोच नहीं सकते हैं। उसका एक वाक़े से इसको समझ लीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक औरत आई अपनी 2 बच्चियों की उंगली पकड़े हुए, और उसके बाद उसने कहा उम्मुल मोमिनीन 2 वक्त से या 3 वक्त से मैंने और मेरी बच्चियों ने कुछ खाया नहीं है, आपके घर में कोई खाने की चीज़ बची हो खाने से तो हमको दे दीजिए ताकि मैं अपनी बच्चियों के पेट की आग बुझा सकूं। तो वह गई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा गई और पूरे घर में तलाश किया कि कहीं कुछ बचा हुआ चावल मिल जाए, कहीं कुछ दाल मिल जाए, एक रोटी मिल जाए, कोई सालन मिल जाए, एक चीज़ भी नहीं मिली। उनको पूरे घर में गोया कि झाड़ू दे कर के आई तो 3 खजूरें मिल गईं, और उसके बाद लेकर के आई और कहा मेरे घर में खाने वाली यही चीज़ है, सिर्फ 3 खजूरें हैं। उस औरत ने एक खजूर अपनी एक बेटी को, एक खजूर अपनी एक बेटी को दे दिया और एक अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया कि मेरी बेटियां खा लेंगी, एक खजूर एक मैं खा लूँगी। वो भी 2 वक्त के 3 वक्त के फाके से थी। बच्चियों ने जल्दी जल्दी भूखी थी, एक एक खजूर खा लिया और उसके बाद ललचाई हुई नज़रों से वो माँ के मुट्ठी की तरफ देखने लगी। माँ समझ गई कि इनकी भूख तो एक खजूर से क्या मिटनी थी। उसने वो मुट्ठी खोली
اور کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا اور خود بھوکی رہ گئی۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو تمہاری ماں چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ اس میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، ایک تو ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے اور بیٹیوں سے محبت کیا ہوتی ہے، تو دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیا تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، 3 کھجوریں ملی وہ بھی دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے اور وہ آئے کچھ دیر کے بعد، کیا کھاتے اور حضرت عائشہ خود کیا کھاتی، آپ اس کو سوچ لیجئے۔ حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میرے خالہ کے گھر میں 2 مہینہ ہو جاتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی۔ تو انہوں نے کہا آگ نہیں جلتی تھی تو آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ تو کہا 2 کالی چیزیں، مدینے کا پانی تھوڑا سا سیاہی مائل ہوتا ہے، کہا 2 کالی چیزیں، کہا کیا؟ کہا 1 کھجور اور 1 پانی، 1 کھجور کھا کر کے 2 کھجور کھا کر کے پانی پی لیتے تھے، 2 مہینے تک ہمارے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا اور آپ کی ازواج مطہرات کو اسی حالت میں گزر بسر کرنی ہوتی تھی۔ اب میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ کچھ عورتوں نے، دیکھیے میں نے کہا نا کہ ہر طرح کی عورتیں ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں، کچھ عورتوں کے گھروں میں ہماری امہات المومنین گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں تو بہت فراوانی ہے، کھانے پینے کی ہر چیز ہے، عمدہ زرق برق کپڑے پہنتے ہیں، زیورات بھی ہیں اور ضرورت کی ساری چیزوں سے ان کا گھر بھرا ہوا ہے۔ اب ضرورت کی چیزیں آج کے زمانے والی تو نہیں تھی کہ فریج رہا ہو یا اے سی رہا ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو ضرورت کی چیز اس زمانے میں تھی ان کے گھر میں تھی اور یہ لوگ محروم تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری امہات المومنین مل کر کے ایک وفد بنا کر کے حاضر ہوئیں اور کہا اللہ کے رسول ہمارے گزارے کے لیے کچھ رقم آپ بڑھا دیجئے تاکہ ذرا اطمینان اور فراغت کے ساتھ ہم گزر بسر کر سکیں۔ اتنی سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور کہا ٹھیک ہے میں سوچوں گا، اور اس کے بعد آپ ایک بالا خانے پر جا کر کے، کوئی اونچائی پر کوئی جگہ تھی، کوئی کوٹھری تھی، اس میں جا کر کے آپ نے دروازہ بند کر لیا کہ ہماری بیویوں نے، ازواج مطہرات نے دنیا کی طلب کر لی ہے، دنیا کی چیزوں کی مانگ کر لی ہے۔ یہ بات ایک نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اتنی بری لگی کہ آپ چلے گئے بالا خانے پر دروازہ بند کر لیا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سب کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر کے الگ جا کر کے مقیم ہو گئے ہیں، معتکف ہو گئے ہیں، اور کیا بات ہے؟ سارے لوگ آئے ایک ایک کر کے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کو پتہ چلا، وہ ان کے گھر، ان کی بیٹی بھی حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، حضرت عمر کو پتہ چلا، ان کی بیٹی حفصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ دونوں بھی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، سب نے اجازت چاہی، منع کر دیا، حضرت ابوبکر نے اجازت چاہی، منع کر دیا، کہا چلے جاؤ میں کسی سے نہیں ملوں گا، حضرت عمر نے اجازت چاہی، منع کر دیا۔ اب سارے لوگ پریشان کہ کون سا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اجازت دی کہ آؤ۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر آئے تو کہا، دیکھا کہ ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہا اللہ کے رسول ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ ہماری بیویوں نے مجھ سے دنیا کی مانگ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین ومتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہ اگر تم دنیا کی طلبگار ہو، اگر تمہیں دنیا کے آرام و آسائش کی ضرورت ہے، اب اگر تمہیں دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت ہے تو آؤ، تو جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں دے کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیتا ہوں۔
اور وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں، ہماری مائیں سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، اس کو آیت تخییر کہتے ہیں، کہ اختیار دیا اللہ نے ان بیویوں کو کہ یا تو مال و دولت، دنیاوی ساز و سامان جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ان کو دے دیں، لیکن پھر ایسی لالچی عورتوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے جنہیں دنیا کی طلب ہے۔ اور یا تو تم آخرت کی زندگی چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی چاہتی ہو، تو تمہارے لیے ہم نے بہت بڑی جنت فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کے آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کو جمع کیا اور کہا میں ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں جواب دو۔ سب سے پہلے عائشہ سے پوچھا اور کہا کہ عائشہ میں تم سے ایک سوال کرنے والا ہوں، اس وقت تک جواب نہ دینا جب تک اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ نہ کر لو، تمہارے اندر جلد بازی ہے، عجلت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فیصلہ کرو تمہارے لیے فیصلہ غلط ہو جائے، اپنے باپ سے مشورہ کر لو۔ کہا اللہ کے رسول بتائیے، تو کہا یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، یا ایھا النبی قل، اے نبی آپ کہیے، مجھے حکم دیا اللہ نے، تم لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم دنیا کے مال و دولت چاہتی ہو، دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہو تو میں دے دوں گا، لیکن تم پھر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو۔ تو اگر آرام و آسائش چاہتی ہو تو لے لو، چلی جاؤ، اور اگر آرام و آسائش نہیں چاہتے ہو، آخرت کی زندگی چاہتے، تو حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ، مسکرائیں، کہا اللہ کے رسول اس کام کے لیے میں اپنے ابو جان سے مشورہ کروں گی؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کیسے کہ میں دنیاوی آپ پر دنیاوی مال و متاع کو ترجیح دوں گی؟ آپ کی زندگی، آپ کے ساتھ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا، آپ کے ساتھ دنیا کے آرام و آسائش کو ترجیح دینا مجھے پوری دنیا کی کائنات کی ساری دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ کی رفاقت مجھے ملے، دنیا کی کوئی چیز ملے نہ ملے۔ ہماری بیٹیاں بتائیں کہ کیا وہ مال و دولت کے لیے، اپنے شوہروں کو آرام و آسائش کے سامان کے لیے اپنے شوہروں کو تنگ نہیں کرتی ہیں، ان پر دباؤ نہیں بناتی ہیں؟ اور ایک امہات المومنین تھیں حضرت حفصہ کے بارے میں، جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے انہوں نے مانگ کر لی ہے، اس طرح سے مطالبہ کر لیا ہے تھپڑ تانا مارنے کے لیے، لیکن پھر رک گئے۔ تھپڑ تانا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کہ ان کی بیٹی ہے، باپ کا حق ہے، لیکن رک کیوں گئے؟ کیونکہ میری بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تو ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دوں؟ تو وہ نہیں، حضرت ابو بکر کا بھی یہی رویہ تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے پوری دنیا کو ٹھکرا کر کے آخرت خرید لی۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور اپنے امہات یہ اپنی جو مسلم معاشرے کی مسلمانوں کی بیویوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیاوی مال و دولت کو ترجیح نہ دیں، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں، اور آخرت سنوارنے کے لیے آپ اس دنیا کا سودا کریں۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔